السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کا آغاز کر دیا، یعنی جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب کو گھر بھیجنے کے لیے کارروائی کا عملی طور پر آغاز ہو گیا ہے، اور یہ کام کر رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان، جو پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین آئینی ادارہ ہے، اور عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس گلزار احمد نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اس معاملے پر یعنی جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب کو گھر بھیجنے کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس میں جسٹس جاوید اقبال کے مس کنڈکٹ کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ یہ کون سا مس کنڈکٹ ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اور اس کے لیے یعنی کہ اس اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی معاونت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کو بھی طلب کر لیا ہے کہ جناب آپ بھی آئیں اور آ کے اس معاملے میں عدالت کی معاونت کریں کہ کیا جسٹس جاوید اقبال کو یہ جو درخواستیں ہیں اور ان درخواستوں کے اندر جو گراؤنڈز لی گئی ہیں ان گراؤنڈز کے تحت جاوید اقبال صاحب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں چند وکلاء کی جانب سے، اور ان درخواستوں کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب اپنے عہدے پر رہتے ہوئے ایک خاتون طیبہ ضمیر صاحبہ کے ساتھ جو ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، وہ ویڈیو قابل اعتراض ہے، اور اس کے اندر جو آڈیو اس کے اندر سنائی دے رہی ہے وہ آڈیو بھی اس حد تک قابل اعتراض ہے جس سے جو چیئرمین نیب جو احتساب کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اور اس کے کمپرومائز ہونے کے نتیجے میں جو پاکستان میں احتساب کا عمل ہے وہ بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں تنقید کی زد میں ہے۔ لہٰذا چیئرمین نیب اپنے عہدے پر رہنے کا استحقاق کھو چکے ہیں، لہٰذا مس کنڈکٹ کے جرم میں ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب یہ معاملہ چلا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ نیب آرڈیننس میں بڑا واضح ہے کہ جو اور 18ویں ترمیم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں یہ آپس میں کنسلٹیشن کر کے ایک نام کو منتخب کریں گے، اور اس نام کو اس بندے کو اس شخصیت کو چیئرمین نیب تعینات کرنے کے لیے جو سمری ہے وہ صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی، اور صدر مملکت اس سمری کے اوپر اپنے دستخط کر کے اور پھر کیبنٹ ڈویژن کو بھجوا دیں گے، اور کیبنٹ ڈویژن چیئرمین نیب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ لیکن چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جو نیب کا آرڈیننس ہے وہ بالکل خاموش ہے، اب خاموش ان اے سینس کہ اس کا انہوں نے ذکر تو کر دیا ہے سیکشن 6 کے اندر، لیکن اس کے آگے وہ گراؤنڈز کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب نیب آرڈیننس کا سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وہی گراؤنڈز یعنی وجوہات درکار ہیں جو سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کو ہٹانے کے لیے درکار ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جو فورم ہے وہ فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اور سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 آئین کا جو آرٹیکل ہے 209 اس کے تحت کارروائی کرتی ہے، اور اس مس کنڈکٹ دیکھتی ہے یا وہ جو گراؤنڈز جو آئین میں دیے گئے ہیں کسی بھی معزز جج صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اس کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر اس کا جائزہ لینے کے بعد جو اس جج کو رہنے یا اس کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ حاضر یعنی کہ مستقبل قریب کے اندر ماضی قریب کے اندر جو اس معاملے میں مثال آئی تھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آئی تھی، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا ان کو ریموو کرنے کے لیے، جو صدر مملکت عارف علوی نے ایک ریفرنس بھیجا تھا ان کے خلاف کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، لیکن وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں گیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا، پھر اس پر نظر ثانی ہوئی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ سیٹل ہو گیا۔ لیکن اب یہ والا ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے ہی اعتراضات کی زد میں ہیں، اور جب سے یہ طیبہ ضمیر صاحبہ کے ساتھ سرتا پا والی ویڈیو اب منظر عام پر آئی تھی تو اس کے بعد سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال اس ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں حکومت کے ہاتھوں، اور حکومت نے جو احتساب کا ادارہ ہے اس کو ذاتی بلیک میلنگ کے لیے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف اور صرف اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ
جو حکومتی لیول پر، جو حکومتی سطح پر اور حکومت میں موجود کابینہ کے اراکین یا جو حکمران جماعت کے عہدیداران ہیں ان کی کرپشن کے اوپر اور ان کے سکینڈلز کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، اور جس پر بار بار جسٹس جاوید اقبال میڈیا پر آتے ہیں اور ہواؤں کا رخ بدلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہواؤں کا رخ ابھی تک صرف اور صرف اپوزیشن کی طرف ہے۔ اس معاملے پر سینٹ کے اندر بھی بہت سارا معاملات زیر بحث آئے، اور آپ کو یاد ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو اس وقت تھے سلیم مانڈوی والا، ابھی جب انہوں نے اس حوالے سے اجلاس کیے اپنی سینٹ کمیٹی کے، تو انہوں نے چیئرمین نیب کو طلبی کے نوٹس دیے، لیکن چیئرمین نیب وہاں پر نہیں آئے، اور جس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو گیا، جس پر سلیم مانڈوی والا نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے وارنٹ جاری کروں گا تاکہ ان کو گرفتار کر کے یہاں پر کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے سامنے تمام عہدیداروں کا، جو حکومتی عہدیدار ہیں یا جو اداروں کے عہدیدار ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، ان کا پیش ہونا لازمی ہے، لیکن چیئرمین سینٹ بار بار اس جو ان کا طلبی کا حکم تھا اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ اسی طریقے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں میں بھی جب بھی چیئرمین نیب کو بلایا گیا، چیئرمین نیب نے آنے سے انکار کر دیا اور اس کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرتے رہے۔ جو احتساب کا عمل ہے پاکستان میں، وہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے، اور ابھی ریسنٹلی خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی کی جو ضمانتوں پر رہائی کے لیے جو عدالتی فیصلے سامنے آئے ہیں، اس میں بھی نیب کے کردار پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، اور فیصلوں میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نیب نے ان تینوں اشخاص پر جو ایسٹ بیونڈ مینز کے کک بیکس لینے کے اور جو کرپشن کے الزامات لگائے تھے، نیب نے اپنے ریفرنسز کے اندر اور خود نیب کے پروسیکیوٹرز نے عدالت کے اندر ان الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ان کو ضمانت پر رہائی ملتی ہے۔ یعنی کہ آپ اپوزیشن لیڈرز کو عدالت میں رکھتے ہیں، ان کو احتساب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، ان پر الزامات عائد کرتے ہیں، اور اس میں پھر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی اور سی کھچڑی پک رہی ہے، اور اس کھچڑی کی وجہ سے ہی یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے۔ اب جو چیئرمین نیب کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو وہ کارروائی بھی اب پاکستان کے اندر اس کی کوئی مثال اس وجہ سے نہیں ملتی کہ اب تک کسی بھی چیئرمین نیب کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے گھر نہیں بھیجا گیا۔ البتہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک چیئرمین نیب میرا خیال ہے جو اس سے پہلے والے تھے، خالد قمر یا کچھ اس قسم، قمر الزمان، ان کو عہدے سے ہٹانے والا جب معاملہ آیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی تھی، اور پھر اس آبزرویشن کے نتیجے میں انہوں نے اپنے عہدے کا چارج نہیں لیا تھا۔ اس قسم کا کوئی معاملہ ہے شاید، لیکن ایک ایسی ہی سمپل ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ لیکن جسٹس جاوید اقبال اس معاملے میں اگر ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے اور مس کنڈکٹ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ جو طیبہ ضمیر صاحبہ والی ویڈیو ہے اب یہ دوبارہ ڈسکشن میں آئے گی، وہ سرتاپا جو ان کا معاملہ تھا وہ بھی زیر بحث آئے گا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کا فرانزک ہوگا، اور جو بھی اس میں معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کارروائی کا آغاز ہونا ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مارشل لاء ہے اس کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ امکانات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں یہ اس صورتحال سے مماثلت کے تحت کیے جا رہے ہیں جو 5 جولائی 1977 میں تھی، یعنی جس وقت بھٹو صاحب کی گورنمنٹ موجود تھی۔ ضیاء الحق صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اعجاز الحق صاحب، انہوں نے آج ایک کالم تحریر کیا ہے، اور پہلی مرتبہ اعجاز الحق صاحب نے 5 جولائی کے واقعات میں اپنے والد کے کردار اور اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، جس میں انہوں نے یقینی طور پر اپنے والد کو تو انہوں نے اس کا ذمہ دار قرار نہیں دینا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے خود جو ہے فوج کو مداخلت کی دعوت دی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا، اپوزیشن
اتحاد یعنی کہ جو 9 جماعتی اتحاد تھا جس کو 9 ستارے کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا، اور جب مذاکرات عروج پہ تھے بھٹو صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اپوزیشن کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس ساری صورتحال کو بیان کرنے کے بعد جو ان کا اختتام تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم موجودہ حالات یعنی 2021 اگست، جولائی، اگست، جون کے حالات کا تقابلی جائزہ لیں جولائی 77 کے حالات سے، تو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات 1977 کے حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، کیونکہ اس وقت بھی حکومت اپوزیشن کو اس کا جائز مقام دینے، ان کا ویٹیج دینے، ان کے مطالبات کو اہمیت دینے اور خود سیدھے راستے پر چلنے پر آمادہ نہیں تھی بقول اعجاز الحق صاحب۔ اور اب بھی موجودہ ٹائم کے اندر بھی، موجودہ دور کے اندر بھی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اپوزیشن کو اس کا جائز مقام دینے، اس کا ویٹیج دینے، اس کے اعتراضات کو دور کرنے، اس کے خدشات کو دور کرنے، ووٹ کو عزت دینے، انتخابات کو نہ چرانے، دھاندلی نہ کرنے، اس قسم والے جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی لیول پر ہیں جس لیول پر 1977 کے اندر تھے، اور عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ بھی بالکل اسی حالات کا ایک ایکشن ریپلے ہے جو 1977 میں تھے، کہ اس وقت بھی جو وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کے حالات کے ساتھ بالکل لا تعلق نظر آ رہے تھے، اور اس وقت بھی جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے حالات سے بالکل لا تعلق نظر آ رہے ہیں، اور وہ اپنی ہی ایک دنیا بسائے بیٹھے ہیں، اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں اور جو مارشل لا لگانے والی جو قوتیں ہیں ان کے لیے میدان میں آنے اور خود چیزوں کا کنٹرول سنبھالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہتا۔ اور اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح ووٹ چوری ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کو اگر ہم امپارشلی دیکھیں، اعجاز الحق کی اینک سے نہ دیکھنے کی بجائے، یا ان کا جو کالم ہے اس کالم سے ہم 100 طرح سے اعتراضات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے اس وقت وہ واقعتاً اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ملک کے اندر انارکی ڈیولپ ہوتی ہے، انتشار ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ ایک آئیڈیل سچویشن بن جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہو گئے گی، جناب ہٹ جو پیچھے میں آ گیا۔ تو اس قسم کے جو السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں کی جو آواز ہے بقول اعجاز الحق صاحب وہ دوبارہ گونجنے کا امکان ہے، اور اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر اس قسم کی آواز گونجے۔ پاکستان میں صرف ایک آواز گونجنی چاہیے کہ جو تبدیلی ہے وہ صرف اور صرف ووٹ کی پرچی پہ کے ذریعے ہی آئے گی، اور جو پاکستانی عوام کا جو ووٹ ہے اس کو صحیح معنوں میں اس کو گنا بھی جائے گا، اور اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت بھی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔